یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ۔ تمام معاملات، گھر کے ہوں، باہر کے ہوں، کاروبار کے ہوں، معاشرت کے ہوں، معیشت کے ہوں، سیاست کے ہوں، عدالت کے ہوں، ریاست کے ہوں، اللہ نے کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں دی۔ تمام کے تمام معاملات میں اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ جیسے ایک بندہ مومن پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا کہ اس کے مطابق زندگی گزارے، ایسے ہی ایک اسلامی ریاست وہ پابند ہے کہ وہاں لا آف دا لینڈ ٹاپ آف دا لسٹ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ اصولی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کے تحت اگر پاکستان کے آئین یا کسی قانون میں کوئی شے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ طے کون کرے گا؟ ظاہری بات ہے کتاب و سنت کا علم رکھنے والے، وہ علماء دین ہوں گے، مستند علماء ہوں گے، باقاعدہ ان کی بورڈز موجود ہیں، ان کے پورے کونسلز موجود ہیں، تو یہ تو طے کریں گے وہ لوگ جو اہل دین کو جاننے والے ہیں۔ ایک انجینئر سے میں اپنے بیٹے کے لیے دوائی نہیں مانگ سکتا کہ بھئی میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے تو آپ اس کو دوائی لکھ کر دے دو۔ ایک ڈاکٹر سے میں اپنے گھر کا نقشہ بنوانے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے قانون کو، تعزیرات کو، فلاں فلاں کو جانتا ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کتاب و سنت کا علم نہ رکھتا ہو اس گہرائی کے ساتھ جو کہ ان معاملات میں ضروری ہے۔ تو بھائی اس کو بھی کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ وہ اس ڈومین میں داخل نہ ہو، اور جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ان معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرے۔ جو اس فیصلے کے بارے میں پلس مائنس فیور اگینسٹ جو بھی ٹیکنیکل مباحث ہیں وہ ججز کر لیں گے، وہ لائرز کر لیں گے، اور ایک ملکی قانون کے مطابق مسئلہ سارا یہ ہے۔ ہر چیز کو کلیئر رکھیں۔ البتہ یہ بات، اس میں بھی ایک مسئلہ ہمارے ملک میں ہے، یہ ہے قانونی پیچیدگیوں کے مقامات اور ٹیکنیکل ایشوز۔ آئین میں لکھا ہوا ہے، اس کا حوالہ بھی لوگوں نے دیا ہے، جناب مذہبی آزادی ہوگی، مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، اور اس کو پروپوگیٹ کرنے کی آزادی ہوگی، یعنی اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہوگی۔ تو یہ جائیں علماء سے پوچھیں، اگر قانون میں، آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو یہ اسلام سے ٹکراتی، یہ شریعت کی تعلیم سے ٹکراتی، اور شریعت کی تعلیم آپ نہیں، جو علماء دین، جو اہل دین، جنہوں نے دین سیکھا، دین پڑھا، ان سے معلوم کیجئے جا کر۔ یہ اگر ہمارے آئین میں گنجائش دے رکھی ہے تو یہ صحیح نہیں، اس پر کلام ہو سکتا اور ہونا چاہیے۔ اب اگر ایک قادیانی ہے، کوئی قادیانی غیر اسلامی عقائد کا پرچار کر رہے ہیں تو درست نہیں ہے، یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اپنے گھر کے اندر رکھو، اپنے معبد خانے کے اندر رکھو، دیٹس اٹ۔ تو قادیانیوں کا معاملہ ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ یہ وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب کسی اور کو معاذ اللہ نبی تسلیم کرے جیسے کہ کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا ڈاکہ بھی ہے مسلمانوں کے درمیان رہ کر، اور یہ ارتداد ہے، اپوسٹیٹ ہو جانا، مرتد ہو جانا، اور اس کی سزا قتل تک بھی ہے۔ تفصیلات علماء سے پوچھیں۔ تو یہ ہے قادیانیوں کا خاص الگ مسئلہ۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے؟ وہ اپنے عقائد کو کہتے ہیں تو اسلامی عقائد ہے، معاذ اللہ اپنے جھوٹے نبی کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ، معاذ اللہ اپنے جھوٹے نبی کے قریبی ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، معاذ اللہ، اور اسلامی شعائر اور سائنز اور سمبل اور علامات کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو پاکستان کے آئین کے مطابق بھی غلط ہے۔ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اسلامی شعائر، سمبل، سائنس، یعنی اپنی عبادت کے طریقے کو نماز نہیں کہہ سکتے، اور اپنے معبد خانے، عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اسلامی اصطلاحات، ٹرمنالوجیز استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ہے خاص مسئلہ قادیانیوں کا۔ مسیحیت کے ماننے والوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، ہندو مت کے ماننے والوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، یہ خاص کس کے بارے میں ہے؟
قادیانیوں کے بارے میں، تو یہ خاص مسئلہ ہے، اور خاص قادیانیوں ہی کے بارے میں تحریک اس پاکستان میں چلی تھی، اور 1974 میں ان کو کافر قرار دیا گیا تھا، اور 17 دن کی پوری ڈیبیٹ تاریخی طور پر موجود ہے۔ یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ تو بقیہ اقلیتوں کے مقابلے میں ان قادیانیوں کا مسئلہ بالکل مختلف ہے، چنانچہ ان کو مختلف اعتبار سے ڈیل کیا جائے گا۔